الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب تم نے قتل کر دیا نفساً ایک شخص کو، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پس تم نے جھگڑا کیا فیہا اس کے بارے میں، واللہ مخرج اور اللہ تعالی نکالنے والا ہے اس بات کو، ما کنتم جو تھے تم تکتمون چھپاتے، فقلنا پس ہم نے کہا اضربوہ مارو اس مردے کو، ببعضھا اس گائے کا کچھ حصہ، کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرتا ہے اللہ تعالی الموتى مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی پس وہ کالحجارۃ پتھروں جیسے ہیں، کالحجارۃ پتھروں جیسے ہیں، او یا اشد قسوۃ سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارۃ پتھروں میں سے بعض پتھر کچھ پتھر، لما البتہ جو، لام معنی البتہ یہ تاکید کے لیے ہے، اور ما معنی جو، لما البتہ جو، یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ منہا اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لما یشقق یقیناً، یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وَإِنَّ منہا اور بے شک ان میں سے یعنی پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما یہبط جو یقیناً گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، با یہ نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے تو اس لیے ترجمہ اس کا کریں گے ہرگز، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، وَإِذْ اور یاد کیجئے اس وقت کو قتل تم نے قتل کر دیا، نفساً ایک شخص کو، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم نے جھگڑا کیا، فیہا اس کے بارے میں، واللہ مخرج اور اللہ تعالی نکالنے والا ہے، ما اس بات کو، تم تھے، تکتمون چھپاتے، فقلنا پس ہم نے کہا، اضربوا مارو ہو اس مردے کو، ببعضھا اس کا کچھ حصہ، ہا سے مراد گائے کا، گائے کے گوشت کا کچھ حصہ، کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرتا ہے اللہ تعالی الموتى مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ یہ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ پہلی دلیل آپ نے پیچھے پڑھ لی تھی، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ جب اللہ تعالیٰ نے
ان 70 افراد کو مار دیا، اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور اسی طرح یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس مقتول کو دوبارہ زندہ کیا، یہ دوسری دلیل ہے۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قسا یقسو، یہ عربی زبان کے اندر قاسی کا جو لفظ ہے نا، القاسی، یہ کب بولا جاتا ہے اس کو سمجھ لیں آپ، جب ایک چیز میں دوسری چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت موجود ہو، لیکن وہ کسی عارضے کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے وہ صلاحیت اس کی ختم ہو جائے، تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ قاسی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر اب اس کو ہم دل کے لحاظ سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دوسری چیز سے متاثر ہو جائے، یعنی جب ہم اللہ کے احکامات کو سنیں، اللہ کی آیات کو سنیں، اللہ کے عذابات کو دیکھیں، تو ہمارا دل کیا ہے، وہ کانپ اٹھے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کر ہمارا دل جو ہے اس اثر کو قبول کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل اس اثر کو قبول نہیں کر رہا۔ وہ آخر قبول نہیں جو کر رہا، اس کی کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی۔ تو جب وہ اثر قبول کرنا چھوڑ دے کسی اور کی وجہ سے، اور جو اس کے اندر صلاحیت تھی اثر قبول ہونے کی وہ ختم ہو جائے، تو اس کے لیے القاسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یعنی اب اتنا یہ سخت ہو چکا ہے، اب اس کے سامنے جتنے بھی آپ لے کر آ جائیں، دلائل لے کر آ جائیں، جو کچھ لے کر آ جائیں، اس کے اوپر کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے دل کے اندر وہ صلاحیت جو اثر والی تھی کہ کسی کے اثر کو قبول کرے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر یہ چیزیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ انسان کے دل وہ سخت کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو چند میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یہ انسان کے دل کی سختی کا سبب بنتا ہے۔ اور نمبر 2 عہد شکنی، وہ چاہے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد وعدہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ ہو، یا پھر ہمارے آپس کے عہد وعدے جو ہیں، اس کی عہد شکنی کی وجہ سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل دل، جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اور چوتھی وجہ کیا ہے، برے اعمال کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر لگتے انسان اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور اب اس کے برعکس ہم کر لیں گے تو وہ کیا بن جائیں گے، دل کو نرم کرنے والے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے، دل ہمارا نرم رہے گا، وعدے کو پورے کرتے رہیں گے، دل ہمارا نرم رہے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر رہیں گے، دل ہمارا نرم رہے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر رہیں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، دل ہمارا نرم رہے گا۔ اور کچھ اور اسباب، یعنی کہ یہ تو میں نے اس کے برعکس آپ کو سمجھایا نا۔ ویسے احادیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ جو دل کو نرم کرتا ہے، فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ ایمان کو بھی بڑھا دیتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے چند چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دل کو کس انداز میں نرم کرتے ہیں یا اپنے دلوں کو ہم سخت کرتے ہیں۔ فرمایا ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل۔ یہاں پر اصل میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، اور سختی کے ساتھ، یعنی یہ ان کی ڈانٹ ڈبٹ ہو رہی ہے ان کی کہ کتنے یہ بدبخت ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مردہ زندہ ہوا ہے، تو کم از کم اب تو یہ یقین کر لیں۔ اور پھر اس سے پیچھے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اب حالانکہ اب یہاں پر بھی ایک اور چیز جو قابل غور ہے، حالانکہ ان آیات کو آنا کہاں پر چاہیے تھا، جو ہم نے کل پڑھی تھی اس سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ اگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ لے کر آ جاتے،
پھر اس کو ہم ایک واقعے کے طور پہ ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے، وہ اس طرح ہمارے ذہنوں میں چیزیں نہیں آتی۔ اب ہم نے پیچھے جب پڑھی ہے تو ان کی بدبختیاں پڑھی، ان کی یعنی کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالنے کی انہوں نے کوششیں کی، وہ ساری چیزیں جب ہمارے ذہنوں میں آئیں گی تو پھر بات جب آگے پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس لیے بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس لیے اس کو مؤخر رکھا ہے تاکہ جو ان کے اندر غلطیاں موجود تھیں ان کی نشاندہی کی جائے۔ اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب ہم قصہ پڑھتے ہیں، یعنی کسی بھی قوم کا اگر پڑھیں، ہم اس کی غلطی پر توجہ نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، بس اب وہ کیوں کیا تھا، کیا وجہ بنی تھی، عذاب کیسے آیا، نہیں ہم اس پہ توجہ کر رہے، کیونکہ وہ واقعہ اس طرح شروع ہو گیا۔ اگر پہلے اللہ رب العالمین اس کو ذکر کر دے ان کی بدبختیوں کو تو پھر انسان کو سمجھ میں آ جاتا جلدی کہ اچھا واقعی قوم نوح اس وجہ سے ہلاک ہوئی تھی، قوم عاد اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم سمود اسی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ تو یہ کیا ہے، ایک سبب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ اسلوب اختیار یہاں پر اس لیے کیا۔ فرمایا ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی مردے کو تم نے خود دیکھا زندہ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود تمہارے دل کیا ہو گئے، سخت ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع کر دیا کہ تمہارے دل ان یہودیوں کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح سخت نہ ہو جائیں۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی اس سے پہلے، ان پر ایک لمبی مدت آئی، وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح کہ اللہ نے مہلت دے دی ہے تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ پتھر کی طرح ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مثال بیان کر دی ہے سختی کی مثال بیان کی ہے پتھر کے ساتھ، کیونکہ پتھر انتہائی سخت ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اب پتھروں نے شکوہ کیا رب العالمین سے کہ ہم اتنے بھی بدبخت نہیں ہیں یا اتنے بھی سخت نہیں ہیں کہ انسان کی طرح اس کا دل نرم ہی نہ، وہ نرم ہی نہیں ہوتا اور ہمارا دل وہ کیا نام ہے، ہم اتنے سخت رہے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر 3 قسم پتھروں کی بیان کر دی، اور یہ 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے حقیقت کے اندر ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو تم سے بہتر تو وہ پتھر ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ادراک، شعور ہم سے کم رکھا ہے، ہم سے کم ہے ان کے اندر یہ ادراک اور شعور، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا ہیں، گر پڑتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ڈر اور خوف سے پھٹ پڑتے ہیں، ان سے نہریں جاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چشمے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دریا کی صورتوں کے اندر، یہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے، ان پتھروں میں سے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پتھروں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیز رکھی ہے، تو تم بھی اپنے دلوں کو کیا ہے، نرم کرو۔ فرمایا فَهِيَ، پس وہ کالحجارتی، پتھر کی طرح ہے، او اشد، او یہاں پر بل کے معنی میں، بلکہ اشد وہ زیادہ سخت ہیں، کس میں، قسوتاً سختی میں۔ اب حالانکہ یہاں پر آنا چاہیے تھا جو لفظ، وہ کیا آنا چاہیے تھا، او اشد، اشد نہیں آنا چاہیے تھا، او اقصا، او اقصا یہ لفظ آ جانا چاہیے تھا کہ یا وہ زیادہ سخت ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہ لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ سختی کے اندر مزید سختی کو واضح کرنا چاہا کہ ان کے دل سختی کے اندر اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اس کے لیے لفظ اشد لانا پڑا ہے۔ او اشد قسوتاً، یا پھر وہ انتہائی سخت ہے، سختی میں بڑھ کر ہیں ان سے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر، لما یقیناً یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یا البتہ جو یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے الانہار نہریں۔ اب یہ نہریں یہاں پر غور کریں گے تو یعنی نہر تھوڑا پانی نہیں ہوتا، کثیر پانی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پر مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہو جانی چاہیے کہ وہ آنسو
اس کے دل سے نکلیں، اس کی آنکھوں سے نکلیں۔ اور پھر یہاں سے پر ایک اور چیز ہم جو سمجھتے ہیں کیا ہے کہ یہ پتھر سے نہریں نکل گئیں، چشمے جاری ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دے دیا؟ نہیں۔ انسان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، عین بکت من خشیت اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے رو پڑی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے اس آنکھ کے لیے جو صرف اللہ کے ڈر سے اور خوف سے ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہا ہے، اور یہاں پر پتھر نہریں جاری ہو رہی، لیکن ان کے لیے یہ فضیلت نہیں آئی۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں لما يشقق، یقیناً پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج، پس نکلتا ہے، منہ، اس سے، الماء، پانی، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے لما، یقیناً کچھ ایسے ہیں، یہبط، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، یعنی یہ اللہ کا ڈر یہ تینوں قسم کے پتھروں کے اندر موجود ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، عما تعملون، اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں پر کچھ لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پتھر تو بے جان چیز ہے، اب وہ کیسے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ پتھر بے جان ہے، اس کے اندر ڈر اور خوف کس طرح آ سکتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے صرف انسانوں کو یا حیوانات کو، جن کے اوپر لفظ حیوان استعمال ہوتا ہے، صرف ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے ادراک اور شعور نہیں دیا، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ادراک اور شعور رکھا ہے، ہر چیز کے اندر۔ اور قرآن کریم کی کئی آیات موجود ہیں، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں موجود ہیں اور زمین میں مخلوقات موجود ہیں، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور اکثر لوگ، یعنی ہر چیز وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ یتفیأ ظلالہ، یہ جو سائے ہم دیکھتے ہیں یہ دائیں بائیں ہو رہا ہے، عن الیمین والشمائل سجدا للہ، اللہ کہتے ہیں یہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں سے سورج ادھر ہو گیا تو جی سایہ ادھر ہو گیا، اصل میں اللہ کہتے ہیں یہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہر چیز سایہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، سجدہ ریز ہو رہی ہے، صرف انسان وہ کیا ہے، وہ کثیر من الناس، اس لیے اللہ نے کہا اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور پھر عقل و شعور، ادراک موجود ہے، احادیث سے اس کا ثبوت موجود ہے، قرآن کریم سے موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پہلے آپ تنے کے پاس کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر تیار ہو گیا آپ نے تنے کو سائیڈ میں کر دیا تو وہ رو پڑا، اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں اس طرح رویا جس طرح کہ بچہ روتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اترے، پھر اس کو سینے سے لگایا اور پھر وہ خاموش ہو۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہ یہ کرتا وہ اسی طرح رو رو کے پھٹ جاتا، اتنا یعنی اس کو جدائی کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہونے کا غم ہو گیا، لیکن جب آپ نے سینے سے لگایا تو وہ کیا ہے، خاموش ہو گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں جانتا ہوں ان پتھروں کو جو مکہ کے اندر ابھی مجھے اللہ نے نبی نہیں بنایا تھا اور مجھ پر وہ سلام کرتے تھے، میں ابھی بھی ان پتھروں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کون کون سے پتھر ہیں۔ پھر حجر اسود کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح دیگر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر عقل اور شعور رکھا ہے، ادراک ان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی بے جان چیز ہیں، ان کے اندر پتھروں کے اندر تو جان نہیں ہے، ان کے اندر وہ یعنی کہ روح نہیں ہے، تو یہ کس طرح رو سکتے ہیں، ڈر سکتے ہیں؟ یہ ہاں ہم عقل کو تو استعمال کر کے شاید یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن اور حدیث کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتی ہے، خوف کھاتی ہے، اور اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ وہ کوئی سی بھی چیز ہے، وہ چاہے ہمارے لحاظ سے جاندار ہے، بے جان ہے، کوئی بھی ہے، انسان اور جنات کے علاوہ، کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو ہے نا اختیار اصل میں دیا ہے نا، ہم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ باقی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے، فرما بردار ہے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر رہتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔